बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 नवंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ी कमेटी बना दी गई है 5 रुकनी, और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़े बड़े जो पार्लियामेंटेरियन हैं और बड़े अफसरान हैं वो वहाँ पर मौजूद थे और इजलास हुआ। ये उन इजलासों से हट के इजलास था जो दहशतगर्दी से मुतल्लिक और अदालती निज़ाम से मुतल्लिक थे। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ मैं आपको बताऊँगा कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अहम इजलास कल तलब कर लिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। उसके किस मकसद के लिए इजलास है उसके ऊपर हम बात करेंगे। और बतौर मुसलमान और बतौर पाकिस्तानी मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं जो आज एक बड़ी पेशरफ सामने आई है आर्टिकल 370 की मनसूखी के ख़िलाफ़। जो भारतीय आइन में आर्टिकल 370 की मनसूखी के ख़िलाफ़ मकबूजा कश्मीर असम्बली में आज करारदाद मंजूर हुई है। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है जिसकी बुनियाद पर आज कश्मीरी खुशी मना रहे हैं। उसकी तफसील और उस पूरी करारदाद में आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि आज बीजेपी को कितनी शर्मनाक शिकस्त हुई है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि नवाज़ शरीफ, आसिफ जरदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ जो तोशाखाना रेफरेंस है उसमें आज समाअत हुई और एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में आसिफ जरदारी, नवाज़ शरीफ और दीगर के ख़िलाफ़ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस है। उसमें जज एहतसाब अदालत आबिदा सज्जाद ने समाअत की। जज ने रिमार्क दिया कि नैब ने अपना जवाब जमा करवा दिया है, जिस पर वकील फ़ारूक अचनायक ने कहा कि हमें कापियाँ अभी तक नहीं मिली। जज ने फ़ारूक अचनायक से मुकालमा करते हुए कहा कि मैंने हदायत दे दी थी तो आपको कापियाँ क्यों नहीं दी गई जवाब की। अदालती अमले ने नैब का जवाब फ़ारूक अचनायक को फराहम कर दिया। डिप्टी डीजी प्रोसिक्यूटर नैब भी अदालत में पेश हुए। वकील फ़ारूक अचनायक ने कहा कि नैब ने आखिर में हाथ से मालूम नहीं क्या लिखा है। जज ने रिमार्क दिया नैब ज़बानी कह रहा था कि केस स्पेशल जज सेंट्रल को भेजो, मैंने हदायत की कि आप ये लिख के दें। अब तोशाखाना गाड़ियों का जो मुकदमा है वो नैब कह रहा है कि ये मुकदमा आप FIA को भेज दें। तो फिर 14 नवंबर को इमरान खान की जो तोशाखाना 14 साल सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलें हैं उसकी तो ग्राउंड ही ख़त्म हो गई। जब तोशाखाना का इमरान खान के ख़िलाफ़ केस दूसरा जो तोशाखाना 2 है वो FIA को चला गया और तोशाखाना का जो नवाज शरीफ वगैरह के ख़िलाफ़ केस है वो FIA को चला गया। तो जो 14 साल सज़ा हुई थी, चूँकि जो अपील है वो ट्रायल का तसलसल होता है तो इस वजह से अब अपील में भी वो सज़ा कलअदम हो जाएगी 14 साल की। 14 साल की इमरान खान और बुशरा बेगम को सबसे ज़्यादा सज़ा यही दी गई थी। और इसके अलावा जो दूसरे वाला केस है 10 साल की थी साइफ़र में वो कलअदम हो गई, 7 साल की थी इद्दत केस में कलअदम हो गई, और ये 14 साल की थी, ये 14 नवंबर को इसी बुनियाद पे कलअदम हो जाएगी। फ़ारूक अचनायक ने कहा ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इन केसेस में बहुत सारे जजेस को रिटायर्ड होते देखा है, आखिर में हम ही बच्चे हैं, लिहाजा मेरी सदा है कि केस FIA एजेंसी को भेजा जाए, वही अदालत भेजे। अभी तक इस केस में चलान भी पेश नहीं हुआ। डिप्टी DG नैब ने केस FIA एजेंसी को भेजने पर एतराज़ करते हुए अब फ़ारूक अचनायक कह रहे हैं कि आप केस FIA को भेजें और वो फिर आगे चलान भेजेगी या नहीं भेजेगी। लेकिन जिस तरीके से इमरान खान का तोशाखाना 2 डायरेक्ट स्पेशल कोर्ट सेंट्रल को भेजा गया था, नैब वैसा चाह रहा था। नैब को पता है कि अगर ये FIA को गया तो इमरान खान वाले केस में जो बरीयत की दरख्वास्तें हैं वो तो बड़ी ग्राउंड बन जाएगी कि जी वहाँ केस FIA को भेजा, यहाँ हमारा स्पेशल कोर्ट सेंट्रल को डायरेक्ट भेजा। तो DG नैब ने उसके ऊपर डिप्टी DG नैब ने केस FIA एजेंसी को भेजने पर एतराज़ करते हुए कहा कि एजेंसी कैसे एग्जामिन करेगी। वकील फ़ारूक अचनायक ने बताया कि ये केस नैब सेक्शन 9 के तहत हुआ है और बयान भी रिकॉर्ड हुए हैं। इस केस में दोबारा इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी एजेंसी ही करेगी। जज ने कहा इमरान खान के केस में क्या हुआ था, वकला ने बताया कि उसमें चलान आ गया था, इस वजह से अदालत को मुंतकिल किया गया था। यूसुफ रज़ा गिलानी, नवाज शरीफ, दीगर मुलजमान के ख़िलाफ़ जो दलाइल हैं नवाज शरीफ वगैरह ने, उन्होंने भी फ़ारूक अचनायक के दलाइल से इत्तफ़ाक़ किया। अदालत ने रेफरेंस FIA एजेंसी या स्पेशल जज सेंट्रल को भेजने पर फैसला महफूज किया जो 21 नवंबर को सुनाया जाएगा। नैब ने कहा ये जो रेफरेंस की जो मजमूई मालियत है उससे मुतल्लिक उन्होंने कहा जी कि नैब तरमीम के बाद 50 करोड़ का जो फ्रॉड है उससे नीचे जितना भी है वो जाएगा उनके पास, नैब के पास नहीं रह गया। तो इस वजह से ये केस उधर भेजा जाए, ये नैब की जानिब से इस्तदा की गई थी। अदालत ने फ़ैसला महफूज कर लिया है और अब इस पर फ़ैसला सुनाया जाएगा अदालत की जानिब से 21 नवंबर को। दूसरी तरफ आज एक बड़ी पेशरफ सामने आई दहशतगर्दी अदालतों से मुतल्लिक जो अलामिया जारी हुआ है। मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि अलामिया उस वक्त तक नहीं आया था, अब वो पूरे एक सफ़े का अलामिया आ गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याज अफरीदी की ज़ेर सदारत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के इंतज़ामी जजेस के इजलास में अहम चीज़ जो मैं आपको इस अलामिये में शामिल नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट ज़राए और जो सीनियर रिपोर्टर्स ने दावा किया है वो ये है
کہ سپریم کورٹ کے جو انتظامی ججز سپریم کورٹ میں جو دہشت گردی عدالتوں کے انتظامی ججز ہیں ان کو یقین دہانی کروائی گئی ہے. اس میں اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی موجود تھے, سینئر ججز بھی موجود تھے سپریم کورٹ کے. اس میں یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ کوئی مداخلت نہیں ہوگی دہشت گردی عدالتوں کے کام میں. یعنی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج اٹارنی جنرل آف پاکستان کی موجودگی میں اور وزارت قانون کے متعلقہ لوگوں کی موجودگی میں یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ مداخلت نہیں ہوگی. آپ کو یاد ہوگا جج محمد عباس جو سرگودا دہشت گردی عدالت کے جج تھے, ان کا خط, اور پھر جو جج صاحب تھے جو پنڈی کے رائے اعجاز آصف, ان کا بھی جو معاملہ تھا. تو یہ ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے کہ مداخلت کا بھی آج ذکر بھی ہوا اور مداخلت نہ ہونے کی یقین دہانی بھی ہوئی. یحییٰ افریدی صاحب کی زیر صدارت اجلاس ہوا اور اس میں اے ٹی سی عدالتوں کی کارکردگی, انصاف کی تیز رفتار اور مؤثر فراہمی کو یقینی بنانے کی راہ میں حائل بڑے چیلنجز کا جائزہ لیا گیا. سپریم کورٹ میں اجلاس ہوا. اعلامیہ میں کہا گیا کہ اجلاس میں دہشت گردی عدالتوں کی کارکردگی اور انصاف کی تیز رفتار مؤثر فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے اہم چیلنجز کا جائزہ لیا گیا. اجلاس میں سپریم کورٹ مانیٹرنگ ججز جسٹس جمال مندوخیل, محمد علی مظہر, مسرت ہلالی اور جسٹس ملک شہزاد احمد خان نے شرکت کی. اب دہشت گردی عدالتوں کے یہ صوبہ وائز تقسیم ہے, تو یہ صوبوں کے بیسیکلی ججز ہیں جو مانیٹرنگ ججز ہیں. اس کے علاوہ اے ٹی سی عدالتوں کے مانیٹرنگ ججز تمام صوبوں اور وفاق کے پروسیکیوٹرز جنرلز نے بھی شرکت کی. اعلامیہ کے مطابق اجلاس میں رجسٹرار سپریم کورٹ اور سیکرٹری لا اینڈ جسٹس کمیشن نے بھی شرکت کی. اجلاس کے آغاز پر چیف جسٹس نے اجلاس کے مقصد کا خاکہ پیش کیا. اجلاس کا مقصد اے ٹی سی کیسز کی موجودہ صورتحال اور کارکردگی کا جائزہ لینا اور انصاف کی مؤثر فراہمی میں حائل رکاوٹوں کی نشاندہی اور ان کو دور کرنا. چیف جسٹس نے شرکاء پر زور دیا کہ وہ غیر جانبداری اور بلا خوف قانون کی پاسداری کریں وہ غیر جانبداری اور بلا خوف قانون کی پاسداری کریں. عدالت ججوں کو کہا. اجلاس کے دوران انکشاف کیا گیا کہ ملک بھر کی دہشت گردی عدالتوں میں 2273 مقدمات ہیں, جن میں سے 1372 سندھ میں حل کے منتظر ہیں. چیف جسٹس نے بیک لاگ پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اور مقدمات کو تیزی سے نمٹانے پر زور دیا. اجلاس میں دہشت گردی عدالتوں کو درپیش کلیدی چیلنجز پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا, جن میں گواہوں کے لیے مناسب سیکیورٹی, آن لائن پیشی کی سہولت, فورینزک سائنٹیفک لیبارٹریز کے قیام اور تعداد میں اضافہ کرنے اور مقدمات کے بوجھ کو منظم کرنے کے لیے اضافی دہشت گردی عدالتوں کا قیام ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ اٹارنی جنرل, پروسیکیوٹر جنرل صوبوں کے وفاق اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ معاملات اٹھائیں, دہشت گردی عدالتوں کے بنیادی ڈھانچے اور وسائل کی ضروریات کو پورا کریں. تیز اور مربوط اقدامات ضروری ہیں. یہ اقدامات دہشت گردی کے مقدمات میں بروقت اور منصفانہ نتائج کی فراہمی کے لیے ضروری ہیں. یہ آج پیش رفت سامنے آئی. جبکہ دوسری جانب ایک اور اہم اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے جو سپریم کورٹ میں 97 ارب کے 3,500 مالیاتی مقدمات زیر التوا ہونے کا انکشاف سامنے آیا ہے. ایک مالیاتی کیسز سے متعلق میٹنگ تھی. سپریم کورٹ میں 97 ارب روپے کے 3,496 مالیاتی مقدمات زیر التوا ہونے کا انکشاف. چیف جسٹس پاکستان نے ٹیکس مقدمات کی مقدمہ بازی سے قومی خزانے پر پہنچنے والے نقصان پر تشویش کا اظہار کیا اور سپریم کورٹ میں زیر التوا مالیاتی مقدمات میں کمی لانے اور جسٹس سیکٹر ریفارمز کے لیے رجسٹرار سپریم کورٹ کی سربراہی میں 5 رکنی کمیٹی تشکیل دی. یحییٰ افریدی کی زیر صدارت اجلاس ہوا. اس میں چیئرمین FBR, اٹارنی جنرل, قانون و وزارت خزانہ ڈویژن کے سیکرٹریز اور اس میں پارلیمنٹیرین بھی سلیم مانڈوی والا, اپوزیشن جماعتوں کے اراکین پارلیمنٹ بھی تھے اور سینیٹر محسن عزیز وغیرہ بھی اس میں موجود تھے. چیمبر آف کامرس کے حکام بھی اس میں شریک ہوئے. چیف جسٹس پاکستان نے ٹیکس مقدمات کی مقدمہ بازی سے قومی خزانے پر پہنچنے والے نقصان پر اظہار تشویش کیا. اعلامیہ کے مطابق چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے مختلف عدالتی فورمز پر بڑے پیمانے پر زیر التوا مالی مقدمات کی نشاندہی کی. چیف جسٹس نے کہا کہ سپریم کورٹ میں 97 ارب کے 3,496 مالیاتی مقدمات زیر التوا ہیں. چیف جسٹس نے سپریم کورٹ میں غیر ضروری مالیاتی مقدمہ بازی کی حوصلہ شکنی کے لیے اسٹیک ہولڈرز کو اقدامات اٹھانے اور ٹیکس مقدمات میں غیر ضروری حکم امتناع لینے اور التوا مانگنے کی روش کی حوصلہ شکنی پر زور دیا. چیف جسٹس نے ٹیکس مقدمات میں اضافے میں کمی لانے کے لیے حکومت اور بار کو اکٹھا ہو کر مالی مقدمات میں کمی لانے پر زور دیا. چیف جسٹس نے مالیاتی زیر التوا مقدمات کی جسٹس سیکٹر ریفارمز کے لیے 5 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے. رجسٹرار سپریم کورٹ محمد سلیم خان کمیٹی کے سربراہ,
ٹیکس ماہر عاصم ذوالفقار، امتیاز احمد خان اور سینئر FBR نمائندہ کمیٹی میں شامل ہوں گے۔ ٹیکس ماہر شیر شاہ خان کمیٹی کو کوارڈینیٹ ہوں گے۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان اوان اور سیکرٹری خزانہ معاونت کریں گے۔ کمیٹی مالی مقدمات کی تیز حل کے لیے تجاویز دے گی۔ کمیٹی مالیاتی مقدمات کی درجہ بندی کرے گی۔ مالی زیر التوا مقدمات ملکی معاشی گروتھ کے لیے توجہ کے مستحق ہیں، یہ کہا گیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے 5 رکنی کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ دوسری جانب چیف جسٹس آف پاکستان نے سندھ میں آئینی بینچز کی تشکیل کے لیے، چونکہ سندھ اسمبلی کی جانب سے اب تک صرف پہلا صوبہ سندھ ہے جہاں پر صوبائی اسمبلی کی جانب سے قرارداد منظور ہوئی، اور اب آئینی بینچ سندھ ہائی کورٹ میں بنانے کے لیے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں وزیر قانون ضیاء الحسن جو وزیر قانون بھی اور ضیاء الحسن لنجار وزیر قانون سندھ شریک ہوں گے۔ اجلاس میں سندھ بار کونسل کے ممبر کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ ہوں گے اور سینئر جج سندھ ہائی کورٹ ہوں گے۔ سندھ میں آئینی بینچز کے قیام کے سلسلہ میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس کل 8 نومبر کو طلب کیا گیا۔ کل یاد رکھیے گا سپریم جوڈیشل کونسل کا اہم اجلاس ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ دوسری طرف جو آج ایک بڑی خوشی کی خبر ہے کہ ایک اچھی آج پیش رفت سامنے آئی ہے مقبوضہ کشمیر اسمبلی میں۔ مقبوضہ جموں و کشمیر اسمبلی نے بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 کی بحالی کے لیے قرارداد منظور کر لی، جس میں ایک انڈیپینڈنٹ جو الگ سٹیٹس کے طور پر تھا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق آرٹیکل 370 کی بحالی کی قرارداد نائب وزیر اعلیٰ اور نیشنل کانفرنس کے رہنما سریندر سنگھ چودھری نے پیش کی، جس میں مطالبہ کیا گیا کہ بھارتی حکومت مقبوضہ علاقے کی خصوصی حیثیت کی بحالی کے لیے منتخب نمائندوں سے بات کرے۔ وہ جو خصوصی حیثیت کو ختم کر کے اس کو ضم کر دیا تھا انڈیا بھارت کے اندر اور ایک ریاست بنا دیا تھا، 2 ریاستیں بنا دیا تھا، اس کو جو خصوصی حیثیت کی بحالی ہے اس کے لیے کہا گیا ہے اس قرارداد میں کہ جو بھارتی حکومت ہے وہ منتخب نمائندوں مقبوضہ کشمیر سے بات کرے۔ مقبوضہ کشمیر اسمبلی کے اسپیکر عبدالرحیم راٹھور نے ارکان سے رائے طلب کی، جبکہ قرارداد پر ایوان میں ہنگامہ بھی ہوا۔ اس دوران اسمبلی میں موجود کشمیریوں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے والی BJP کے ارکان کی جانب سے قرارداد پیش ہونے کی مخالفت کی گئی، لیکن اکثریتی حمایت سے قرارداد منظور کر لی گئی۔ سریندر سنگھ چودھری کی طرف سے پیش کی گئی قرارداد کا مقصد دفعہ 370 کے تحت ان کی خصوصی دفعات کو بحال کرانا ہے، جن کے تحت جموں و کشمیر کو خود مختاری حاصل تھی۔ جموں و کشمیر نیشنل کانفرنس کے لیڈر آغا سید روح اللہ مہدی نے کہا کہ BJP جموں نہیں ہے، جموں کشمیر اسمبلی کی اکثریت اس قرارداد کے حق میں، اب ہمیں یہ جد و جہد آگے لے کے جانی ہے۔ اسمبلی کے نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنا حق دکھایا ہے، جموں کشمیر کے لوگ بھی یہی چاہتے ہیں، جو جموں کا نوجوان چاہتا ہے ہم نے وہی کرنا ہے۔ سربراہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی محبوبہ مفتی نے کہا کہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے خلاف قرارداد پیش کرنے پر سجاد لون اور تمام آزاد MLA کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ دوسری جانب کشمیری عوام کا کہنا تھا کہ آج جموں کشمیر کے لوگ قرارداد پاس ہونے پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ جموں کشمیر اسمبلی میں اس قرارداد کے پاس ہونے کے بعد بھارتی ایوانوں میں پریشانی ہے۔ سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے لیے مقبوضہ کشمیر اسمبلی میں قرارداد کا پاس ہونا انتہا پسند مودی کے نظریے کا منہ توڑ جواب ہے۔ 5 اگست 2019 کو آرٹیکل 270 منسوخ کیا تھا، جس کے خلاف پہلی بار جموں و کشمیر مقبوضہ جموں و کشمیر میں قرارداد منظور ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی پیش رفت ہے، اور جلد جہاں جہاں جو بھی مظلوم ہے، جس ملک میں بھی جو مظلوم ہے، اللہ ان کو آزادی دے اور ظلم کا خاتمہ ہو۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔